علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم شوکت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز لاتا ہے آپ کے لیے نئے خوبصورت اور منفرد پروگرامز مختلف مہمانوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ، اور ایڈین نیوز ہمیشہ جو ہے عوام الناس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، عوام الناس کے مسائل کی جانب سے آواز اٹھانے کے لیے ہر وقت کوشاں دکھائی دیتا ہے۔ سیالکوٹ کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور درجنوں لوگ نہیں سینکڑوں لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ میں بات کروں گی بالخصوص پسرور روڈ کی، جو کہ کافی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہاں کے جو لوگ گزرنے والے ہیں، عوام الناس جو ہے، ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پسرور روڈ، جس کو خونی روڈ کہا جاتا ہے، کہ روزانہ وہاں درجنوں جو ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور درجنوں لاکھوں جو ہے لوگ جان کی بازی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی بھی ہسپتالوں میں موجود ہیں علاج معالجے کے لیے، اپنی جان کی کشمکش میں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، سابقہ اور موجودہ حکومت نے پسرور روڈ کا کئی بار افتتاح بھی کیا، بہت سارے پلان کیے گئے، بہت سے وعدے کیے گئے، دعوے کیے گئے، لیکن پھر بھی وہ جو روڈ ہے وہ بہت برا جو ہے مناظر پیش کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کو ہونی روڈ کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے روزگاری کے لیے، طلباء و طالبات وہاں سے گزرتے ہیں کالج اور یونیورسٹی اسکول سے آنے کے لیے، لیکن روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی حادثہ درپیش ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے اس روڈ کو حل کرنے کے لیے، اس مسائل کو حل کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی نے ایک بڑا کردار ادا اپنا کیا ہے۔ بہت سے جو ہے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، بزنس کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام جاری و ساری رکھا ہے۔ یہ گورنمنٹ کے کام ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ کیے جائیں، اس کو چاہیے کہ ان مسائل، عوام الناس کے مسائل کو دیکھا جائے، عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن جو ہے ابھی بھی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو آج ہم بات کریں گے پسرور روڈ کے حوالے سے، جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، ضلع کی جنرل سیکٹر شعبہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے میری مراد معزز مہمان گرامی عثمان منظور گوندل اور قذافی بٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ سر آپ مجھے بتائیے کہ پسرور روڈ سیالکوٹ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ای ڈی این کی ٹیم کا، مریم شوکت صاحبہ کا، کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جو کویسچن کیا ہے اس کی بھرپور تیاری کی ہے، اور انہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ وہاں پہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، حادثے ہو چکے ہیں، یہ کہ راستہ ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ راستہ ہوتی ہے۔ یہ 27 کلومیٹر کی یہ روڈ ہے، یہ سیالکوٹ سے پسرور کا راستہ ہے، اس کے اندر گنا ہے، بڑیانہ، یہ علاقے ہیں۔ ہزاروں لوگ روزگار کے حوالے سے شہر سیالکوٹ میں آتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سیالکوٹ میں کوئی بھیانک خواب جو ہے نا اپنی تعبیر مکمل کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو مشکلات کا شکار ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہے، یعنی کہ روڈ ٹوٹا پھوٹا روڈ ہونے کی وجہ سے ایک تو جو ایکسیڈنٹ بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں، پھر وہاں پہ اگر بارش ہو جائے تو وہاں کہیں فٹ پانی کھڑا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنازہ بھی نہیں گزرا جا سکتا۔ اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں عوام کو ہیں، ابھی کرونا کی وبا ہے، اور پانی کھڑا ہونے سے جو وبائی امراض پھیلتی ہیں، لوگوں کو مشکلات ہیں۔ لیکن سب سے بڑی حیرانگی کی چیز ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے، اور حکمران جو ہے نا عوامی خدمت کے دعوے کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، پسرور روڈ کی جو عوام ہے، جو شہر سیالکوٹ کی عوام ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ گھر دیں، ہمیں آپ نوکریاں دیں، وہ کہتے ہیں جو گزرنے کا راستہ ہے وہ بنایا جائے۔ یہ آپ نے سوال کیا یہ کیا ہے، یہ اس وقت سیالکوٹ کا سروے کروایا جائے نا تو سب سے عام مسئلہ ہے، جو تک ہو، یعنی کہ میں ابھی سروے کروایا گیا کہ روزانہ 30,000 سے زیادہ گاڑیاں ادھر سے گزرتی ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ ادھر سے چلتی ہیں، وہ ایسی ہے کہ کسی جنگل کے اندر، کسی منجو ڈوروں کے اندر، جو قلعے کے اندر وہ قید ہو گئی ہیں۔ ان کا جو اگر 15 منٹ کا راستہ ہے، 20 منٹ کا راستہ ہے، اس کو گزر آنے کے لیے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ میں عثمان سر سے جاننا چاہوں گی کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ نے جو ہے باقاعدہ تحریک کی شکل اس کو دے دی؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں پی ڈی این نیوز کا، جو اس کے چیئرمین ہیں قاری وقاص صاحب، کہ انہوں نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا۔ میں قذافی بٹ بھائی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ پسرور روڈ ہے کیا، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور اس کو ہم نے باقاعدہ تحریک کی شکل کیوں دے دی۔
پسرور روڈ سیالکوٹ ایک سمبل ہے جو کہ اس چیز کا اظہار ہے کہ سیالکوٹ کی جو تحصیل سمبڑیال ہے اس کو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ نے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یا ہم بزنس کمیونٹی کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کردار ادا کیا. وہاں پہ اس وقت سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, جی بالکل, آئندہ کچھ یونیورسٹیز کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ڈرائی پورٹ ہے, یہ سب تحصیل سمبڑیال کی حدود میں آ رہے ہیں. وہاں پہ ایک ترقی کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو کیا دور سے پہلے یہ مسائل نہیں حل کرنی چاہیے تھے, یہ مسئلہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو ایک دوسری بڑی مین شاہراہ جو لگتی ہے تحصیل ڈسکا کو, وہاں پہ بھی اسی طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن. ابھی یونیورسٹی جو ہے وہ ڈسکا کے نزدیک وہاں پہ بھی ایک یونیورسٹی تعمیر ہو رہی ہے. وہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے ان کا لنک جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو روڈز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. جب ہم پسرور روڈ سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک صرف روڈ کی بات نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں ان محرومیوں کی جس سے تحصیل پسرور کے لوگ اس وقت نبرد آزما ہیں, جس سے لڑ رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہے, آپ دیکھ لیں یہ 27 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, آپ کو کوئی بڑا میجر پروجیکٹ ایجوکیشن کا نہیں ملے گا. وہاں پہ آپ کو کوئی انڈسٹری تو لگ چکی ہے آئندہ 10 سالوں میں, لیکن بغیر پلاننگ کے لگی ہے, جس کا خمیازہ اس وقت جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب وہ خمیازہ کیا ہے, وہ خمیازہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری لگی ہے تو پانی جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے. وہ خمیازہ یہ ہے کہ لو لائنگ ایریا, وہاں پہ کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے, وہاں پہ جو سفر کرتے ہیں طالب علم ان کو مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ اس میں سامنا. جب ہم پسرور روڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک سڑک کی بات نہیں کرتے, پورے مسائل کو دیکھتے ہیں, پوری چیز کو سمبالک کرتے ہیں. ایک پوری تحصیل کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سمرائز کر کے سامنے لے آتے ہیں کہ جی یہ پسرور روڈ سیالکوٹ ہے. اگر میں آپ کو اسکیچ کے اوپر اگر آپ بنائیں تو آپ پسرور کے سائڈ میں دیکھ لیں ناروال ہے, ایک ڈیولپڈ ایریا بن چکا ہے. پسرور کی دوسری سائڈ پہ سیالکوٹ ہے, قدرے بہتر ہے. پسرور کی دوسری سائڈ پہ ڈسکا ہے, وہ بھی مین روڈ پہ ہے, وہ بھی قدرے بہتر ہے. یہ تحصیل پسرور کو اس طرح سے یہ پسماندگی کا کیوں شکار ہے, اور اس کی جو آپ نے بات کی کہ تحریک کی شکل کیوں دے دی گئی. بدقسمتی سے گزشتہ اگر ہم 20 سال کی بات کریں تو چند ایک سیاسی جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ مختلف پارٹیوں کی آڑ میں اس کے اوپر مسلط رہے ہیں, آگے آئے ہیں. جو بنیادی مسائل تھے ان سے انہوں نے صرف نظر کیا, ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو توڑنے کے لیے عوام کے اندر ان کو اپنے حقوق کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے ہم نے اس تحریک کو شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم شروع میں چلے تھے تو لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ ایک سڑک کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو چیزیں سامنے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آخری بار پسرور روڈ کب بنی آپ بتائیے گا, اور کس دور حکومت میں بنی؟ یہ تقریباً 10-12 سال سے یہ روڈ کا ایشو چل رہا ہے. پہلے جو حکومتیں آتی تھی تھوڑا سا بنا دیا پھر خراب ہو گئی اس طرح کا, لیکن یہ اب جو مسلسل تقریباً 10 سال سے تقریباً یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اور حکومتیں آخری دفعہ اس کے حوالے سے شاہ خاقان عباسی وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب کی دو دور حکومت میں انہوں نے صرف تعمیر کرنے کا افتتاح کیا غالباً. پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہے, انہوں نے 2 دفعہ وعدے کیے کہ اعلان کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ اتنا صنعتی شہر ہے, یہ اتنا زر مبادلہ کمانے والا کما کے دینے کراچی کے بعد دینے والے, لیکن اس کے اندر یہ حالت ہے کہ 2021 کا دور ہے اور تحصیل پسرور کے عوام کس حالت میں رہ رہے ہیں کہ وہ کیا آلودہ فضا میں سانس لے رہے ہیں. ہر طرف پورا گٹر کا سما بنا ہوا ہے, سیوریج کا نظام تباہ ہوا ہے کہ یہاں یہ فنڈ جا پا رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ جنوبی پنجاب سے ہیں اور وہ جو جنوبی پنجاب پہ پیسے لگا رہی ہیں جو ادھر کے فنڈ ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, ہم وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جنوبی پنجاب کے کہ ان کی پسماندگی بھی دور ہونی چاہیے. لیکن ان سیالکوٹ کے پسرور کا کیا قصور ہے, ان عوام کا کیا قصور ہے, سیالکوٹ کے شہری کا کیا قصور ہے کہ ایک راستہ, یہ آپ سے کوئی نوکریاں نہیں مانگ رہی, یہ آپ سے کوئی گھر نہیں مانگ رہی, کہ راستہ مانگ رہی ہے کہ بچوں نے اسکول جانا ہے, روزگار کے سلسلے میں لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے. اور راستہ اب سے نہیں, کہیں جو ہے
عرصہ گزر گیا مانگ کہ یہ اتنا عام مسئلہ ہے کہ کوئی چیز آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کچھ نہیں مانگ رہے، آپ نے اتنے دعوے کیے تھے، اتنے وعدے کیے تھے، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. یہ تو ایک جنرل چیز ہے، یہ ایک جنرل چیز ہے کہ راستہ ہمیں چاہیے. یہ تو ہماری بات قسمت ہے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں. پہلے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کا جو ندی پور تھا وہ ٹول ٹیکس بھی نہیں تھا، جب یہ گورنمنٹ آئی اس نے ٹول ٹیکس بھی لگا دیا. یعنی اتنا پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کی قسطیں دی جا رہی ہیں، ورلڈ بینک کی قسطیں دی جا رہی ہیں، لیکن جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں تو صاف پانی کا مسئلہ بھی ہے اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ تو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ راستہ جس کو وہ راستہ نہیں ہے. یہ اس طرح کیا گیا ہے کہ جو مسرور لوگ ہیں نا انہیں ایک جیل میں قید کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسی جیل کے اندر قید کر دی ہے نہ وہ سانس لے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کی خوشی کے اندر جا سکتے ہیں، نہ وہ کسی کی غمی کے اندر جا سکتے ہیں، نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ایسی گنونی سازش ہے کہ مسرور کے راف کی جائے. ابھی یہ بتا بھی تھے کہ ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ لنک کیا ہے، اس کا ناروال کا پس منظر ہے، اس کے ساتھ ڈسکے کا پس منظر ہے، سمریال کا پس منظر ہے، سیالکوٹ کا پس منظر ہے، اور خود چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، ان کا اس علاقے کے ساتھ تعلق ہے، ان کی ایک پہچان ہے، ان کے ایک تشدد ہے. انہیں بھی میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ ایک مسرور ہے، ایک تریحی شہر ہے، ترکی شہر پہ ناروال کا جو کرتارپور کا راستہ ہے، ادھر سے ایئرپورٹ سے آئیں اور پسرور کے راستے کرتارپور بھی جائے، بین الاقوامی اس کی حیثیت ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں عوام کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا، عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے. اور لوگ جو خواتین ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، وہ جولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں. وہ لوگ جو گھروں میں آ نہیں سکتے، یقین کر آپ جائیں، آپ اپنی ٹیم لے کر اور اس علاقے کے اندر وزٹ کریں، آپ کو پتہ لگے لوگ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کس قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے. ان کی مشکلات کا احساس کریں. میں کہتا ہوں وزیر اعظم احساس کریں، وزیر اعلیٰ احساس کریں کہ یہ سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ اقبال کا شہر ہے، سیالکوٹ فیض کا شہر ہے، ایک یہ خوشحال لوگوں کا شہر ہے، یہ ذہنی بیداری لوگوں کا شہر ہے. لیکن جان بوجھ کر میں سمجھتا ہوں جو سیالکوٹ سے وزیر ایجوکیشن کے وزیر ہیں چودھری خراق صاحب ہیں، شاید انہیں بھی وہ چیزیں نظر نہیں آتی، انہیں چیزیں نظر نہیں آ رہی. جو وزیر نوجوانوں کے امور کے وہ نگران عثمان ڈار صاحب ہیں، انہیں بھی یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہ کس چیز کا اپنا سیالکوٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر ان کو سیالکوٹ کے مسائل نہیں نظر آتے تو یہ عہدے یہ انہیں چھوڑ دینے چاہیے. اور ہمارا آج کے پروگرام کے آپ کی وضاحت سے یہی ہے کہ اس حوالے سے ہم نے پروگرام رکھا ہے، 27 تاریخ کو پروگرام رکھا ہے ڈسٹرکٹ کچہری کے اندر کہ یہ سیالکوٹ کا ایشو ہے، یہ پسرور کا ایشو نہیں ہے. یہ ہماری ایک تحریک ہے، ہم اسی آگے بنانا چاہتے ہیں کہ پسرور روڈ ہے، سیالکوٹ کا کوئی بھی روڈ ہے، فلائی اوور ہونے کے چاہے شاہپورے کے روڈ کا، اس کی وہ بھی تخیر کا شکار ہے اس طرح. لیکن اس وقت جو ہماری فرسٹ موومنٹ ہے اور ہمارا جو فرسٹ ہے وہ ہمارا پسرور روڈ ہے کہ جتنے بھی حکومت وقت کے ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، وہ اس کو محسوس کریں اور اپنے گھر کا کام سمجھ کے کریں اگر وہ انہیں سیالکوٹ سے پیار ہے. جی بالکل ناظرین، اگر سیالکوٹ سے پیار ہے تو جو ہماری انتظامیہ کے جو کارکردگی دکھانے والے ہیں اور حکومت کے جو ہے عہدیداران جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر سمجھ کے اس مسائل کو حل کریں. ظاہر ہے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ایک در پیش ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے رجوع کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسائل ہے، ہماری یہ دیوار ٹوٹ گئی، ہمارے جو ہے اتنی گھر میں ٹوٹ پھوٹ کا یہ شکار ہو رہا ہے تو اس کو فٹافٹ حل کر لیتے ہیں. لیکن پسرور روڈ ایسا ہے کہ کئی عرصہ دراز گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا. سڑک جو ہے وہ ابھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی سر عثمان منظور گوندل صاحب سے کہ بین الاقوامی اہمیت لیبر کے مسائل کیا ہیں؟ بین الاقوامی اہمیت کی جب ہم بات کریں تو یہ پچھلے جو گزشتہ 2 سال گزرے یہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہہ لیجیے ایک بڑا اہم پروجیکٹ شروع ہوا اس دور حکومت میں، کرتارپور کا پروجیکٹ. تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے پاس سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، تو جو ایزیسٹ وے ہے جہاں پہ کرتارپور پہنچنے کا سیالکوٹ سے، تو وہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سیالکوٹ راستہ پسرور آپ آگے جائیں. تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کرتارپور جو ہے یہ ایک بین الاقوامی ایک ڈیسٹینیشن بن چکی ہے جو سکھوں کے لیے ایک متبرک اور اہم مقام ہے، عقیدت رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک کہہ لیں کہ شرمندگی کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہہ لیں کہ کرتارپور پہ جو کام کرتے ہیں وہ مہینوں میں کئی ارب کا کام کر دیتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ایک مین ڈیسٹینیشن ہے، مین وے ہے، مین راستہ ہے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا جو ہے انٹرنیشنلی ایک جو ہے ہمارا جو امیج جاتا ہے یہ بہت جو ہے نا وہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا. دوسری چیز جہاں تک لیبر کی بات رہی، جو سیالکوٹ کے جو مین ایریاز پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، سمبڑیال، ڈسکا، پسرور،
جو اب سب سے زیادہ جو لیبر آ رہی تھی سیالکوٹ کو، جو سیالکوٹ کی انڈسٹری کو مل رہی تھی، وہ شکرگڑھ، ناروال، ظفرآباد اور یہ جو اس سے ملحقہ علاقے تھے پسرور، تو وہ آیا پسرور روڈ آ رہی تھی. لیکن اب موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے یہاں پہ ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ تھی جس کے اوپر جو ہے نا وہ لیبر آتی تھی. لیکن اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی جو تعداد ہے وہ انتہائی کم ہو چکی ہے. یہاں پہ کام کرنے کے لیے صرف وہی لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں جن کے پاس اپنی کنوینس ہے. جو زیادہ تر طبقہ ہے وہ یا تو ناروال کی طرف موو کر گیا ڈسٹرکٹ ناروال میں، یا وہ لاہور کی طرف چلا گیا، یا وہ ڈسکا کی طرف چلا گیا. تو آنے والے وقت میں یہ سیالکوٹ کی انڈسٹری کے لیے یہ گیپ کریٹ ہو رہا ہے لیبر کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے. صحیح ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پسرور روڈ کے بننے میں اب کیا مشکلات ہیں، کیا ہے مسائل کی حل نہیں کیا جا رہا، کون سی مشکلات ہیں، کب حل ہوگی؟ یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، اور یہ جو جواب حکمران ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. جو عوام محسوس کرتی ہے، جو دیکھتی ہے، یہ غفلت ہے. خود جو پی ٹی آئی کے گروپ ہیں وہ ان کے آپس کی رساکشی ہے کہ اس گروپ کو کریڈٹ نہ مل جائے، کہ اس گروپ کو کریڈٹ نہ مل جائے، اور یہی ہے کہ یہ غفلت ہے. ایسے کون سے عوامل ہیں کہ پسرور روڈ کے ساتھ جو کہ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر عام آدمی اور شہر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کے ساتھ جڑے ہیں؟ اس کے حوالے سے عوامل تو آپ کے سامنے ہے کہ روڈ ہے، ناروال کا تعلق ہے، سمریال کا تعلق ہے، ڈسکے کا تعلق ہے، کرتارپور جس کی ایک پوری برصغیر کے اندر ہندو پاک کے حوالے سے ایک اہمیت ہے. وہ اگر ایئرپورٹ سے آئیں اس کے راستہ ہے. لیبر کے مسائل ہیں کہ پاکستان کو لیبر انڈسٹری ہے، ادھر سے بہت زیادہ لیبر شکرگڑھ سے، ناروال سے آتی ہے. یہ تو مسائل ہی مسائل ہیں. آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ روزمرہ کے حوالے سے دیکھ لیں. ایک راستہ ہے، ایک مین چیز ہے، ایک مین چیز ہے. جب وہی بلاک ہو جائے، وہی کھنڈر بن جائے تو آگے زندگی کا کیا رہے گا، کیا رہ جاتا ہے؟ جب لوگ ایک وقت، یعنی ایک وقت کا ضیاع بن گیا ہے کہ 2 گھنٹے لگتے ہیں پسرور سے سیالکوٹ آنے میں، اور جب انسان ادھر سے آتا ہے تو پھر وہ گرد کے اندر اٹا ہوا ہے تو اس کی کیا سوچ ہوگی؟ وہ تو ایک نفسیاتی مریض بن جائے گا. اور اسی طرح 10 سال کے اندر جس طرح اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے، پسرور کے لوگوں کو جان بوجھ کر جانتے ہوئے انہیں نفسیاتی مریض بنایا جا رہے ہیں. موجودہ گورنمنٹ نے اب اس پر کیا کام کیا ہے؟ ابھی تک وہ ٹیٹو پارٹیاں کر رہی ہیں. ایسے بات بالکل، وہ کوئی فنکاریاں کر رہی ہیں، ٹیٹو پارٹیاں کر رہی ہیں کہ بعد عوام کو میٹھی گولی دے دیتی ہیں. کبھی وزیر اعظم صاحب وعدہ کر دیتی ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ صاحب وعدہ کر دیتے ہیں. کب تک چلے گا یہ تو سوال ان کے بتائے، وہ کب تک یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کب تک عوام سے بدلا لینا چاہتے ہیں؟ یہ تبدیلی کا یہ ان کا وعدہ تھا. یہ عوام ایسی تبدیلی چاہتے تھے، عوام ایسی تبدیلی چاہتے تھے کہ جہاں پہ لوگ صرف راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گزرنے کے لیے ایک اچھا راستہ دے دیں. کوئی لوگ راشن نہیں مانگ رہے ان سے. یہ لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے ہمارے گھروں کا بجلی کا بل یہ حکومت ادا کرے، یا سوئی گیس کا بل ادا کرے. اگر ایک پہلے سے روڈ بنی ہوئی ہے، اس گورنمنٹ آتے ہوئے اس کے اوپر ٹول ٹیکس لگا دیے ہیں، اور خدا را سیالکوٹ کا پیسہ جہاں کہاں پہ رہا ہے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک سے جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF کی قسطیں دی جا رہی ہیں. کون سا پروجیکٹ ہے جو شروع کیا گیا اس پنجاب کے اندر، وسطی پنجاب کے اندر، خصوصاً سیالکوٹ کے حوالے سے کون سا پروجیکٹ ہے جو شروع کیا گیا؟ ایک بھی پروجیکٹ بتا دیں. اگر سیالکوٹ کی دوسری صورتحال دیکھیں، صفائی کا برا حال ہے، گٹر سسٹم، نکاسی آپ کا سسٹم ہے، اور جب اداروں کے پاس جائیں وہ جی فنڈ ہی نہیں آ رہے. یہ فنڈ کرنا کیا چاہتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں حکومتوں سے وہاں پیسہ نچوڑا نہیں جاتا. حکومتوں میں کام ہوتے ہیں عوام کو ریلیف دینا، لوگوں کی آنسو پوچھنا، ان کے دکھ درد کو شریک ہونا، ان کی مصیبتوں کو آسان کرنا، کہ ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے. انہیں تو حکومت کرنا تو دور کی بات، انہیں تو ابھی تو ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے. انہیں تو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے کہ سیاست ہوتی کیا ہے، خدمت ہوتی کیا ہے، ووٹ ہوتا کیا ہے، اور اقتدار ہوتا کیا ہے، اور اقتدار میں لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں، لوگ جمہوریت کو کیوں لائک کرتے ہیں. تو لوگوں کے مسائل ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے کہ خدا را ہمارا یہ ایک مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے. یہ تو انہیں اپنی جو ہے نا نیند، انہیں اپنی جو غفلت ختم کرنی ہوگی کہ یہ عوام کے درد کو محسوس کرے، عوام کے مسائل کو محسوس کرے کہ خدا را یہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، صرف ایک راستہ مانگ رہی ہے. انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر آنا ہے، اپنا پیٹرول ڈلوانا ہے اور اس سے سفر کرنا ہے. ان کے بچوں تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. سب سے انسان قیمتی چیز انسان کا وقت ہے، اور سب سے بڑی بات وہ ضائع ہو رہا ہے. بالکل، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور عوام الناس کے مسائل کی جانب سے بات کی گئی اور ان کے مسائل کو جو ہے کریٹ کیا گیا. ناظرین، عوام الناس جو ہے وہ دور حکومت، یہ جو موجودہ دور حکومت ہے، ان سے کوئی
کوئی اور چیز نہیں مانگ رہی، بس ایک آسان سا راستہ مانگ رہی ہے۔ جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو گرین اینڈ کلین بنانا ہے، تو صرف وہی بات جملہ لے لیں، اسی بات پر آپ نظر ثانی کریں تو جو ہے سیالکوٹ کا جو پسرور روڈ ہے اس کو دیکھا جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، حتیٰ کہ جو ہے بات کی گئی کہ مائیں بہنیں جو ہے وہ جولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں کرتے ہیں کہ یہ کون سی حکومت ہے کہ بات کو دیکھا نہیں جا رہا، بات پر نظر ثانی نہیں کی جا رہی، اور جو ہے یہ جو ایشو جو کریٹ کیا گیا ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے۔ عوام الناس جو ہے بہت سارے انہوں نے جو ہے احتجاج بھی کیا گیا اس حوالے سے، لیکن پھر بھی اس بات کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، امید ہے کہ آپ جو ہے اس بات پر بھی ضرور بات کریں گے اور اپنے کمنٹس، قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیں EDN نیوز۔ اللہ حافظ۔